غور کیجئے گا کبھی ان جملوں پر. یہ دعویٰ کرنے والوں کے نبی کو سارا علم ہوتا ہے، فرشتہ کہہ رہا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کو پیغام دیا جا رہا ہے آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل ڈالا. امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرے دین کو بدل ڈالا آج محمد کی نگاہوں سے دور کر دو. اور دین محمد میں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں کے ہر معاملے میں روشن خیالی کا نعرہ لگا کر ترقی یافتہ ملکوں کی طرف کمزوری، احساس کمتری سے دیکھتے ہوئے ان کی ہر عادت کے اوپر چلنا شروع کر دیا جائے. اور یہ بیماری اکثر لوگوں میں آپ نے دیکھی ہوگی. کسی انگلش فلم کے اندر کسی ہیرو کی گھٹنے سے پینٹ پھٹی بھی دیکھ لیں، صبح اٹھ کے نوجوان اکثر وہاں سے کاٹ لیں گے کیونکہ فلاں ہیرو نے. کسی کے کان میں بالی ہے تو دیکھو گے صبح اکثر نوجوانوں کے کانوں میں بالی ہوگی. یہ بھول گئے کہ ہمارے قائد کون تھے. ان کو یہ عمل تو محمد کے ساتھ کرنا چاہیے تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پیار، یہ محبت جس پر یہ کفار کے پیچھے گر رہے ہیں، ان کے قدموں پہ دوڑ رہے ہیں، اس کا حق تو صرف محمد الرسول اللہ کو تھا صلی اللہ علیہ وسلم. نماز پڑھائی، جوتی پہن کے آقا نماز پڑھا رہے، دوران نماز جوتی اتار دیتے. مڑ کر دیکھتے ہیں اپنے صحابہ کو، سلام پھیرنے کے بعد دیکھتے ہیں سب نے ہی جوتی اتار دی. پوچھا آپ نے تم نے کیوں اتاری؟ کہا آقا آپ نے جو اتار دی تھی. کہا میں نے تو اس لیے اتاری تھی، جبرائیل نے مجھے آ کر خبر دی تھی آپ کی جوتی کے نیچے گندگی لگی ہے، میں نے تو اس لیے اتاری. کہا آقا ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہمارے محبوب نے اتار دی. کافروں کو دیکھ کر اگر کسی کافر ہیرو کے ہاتھ میں کڑا ہے تو نوجوان کڑے پہن لیتے ہیں، کسی کے کان میں بالی ہے تو وہ پہن لیتے ہیں، کسی نے لمبے بال چھوڑ کر پونی یا چٹیا کی ہے، کلپ لگایا ہے، تو انڈیا پاکستان کے نوجوان صبح اس شکل میں نظر آئیں گے، پیچھے سے بہن نظر آئیں گے، آگے سے بھائی نظر آئے گا. ادھر مونچھیں بھی رکھی ہوئی ہے، ادھر چٹیا بھی چھوڑی ہوئی. کیا ہے یہ؟ فلاں ہیرو کا یہ سٹائل ہے. دین محمد میں بہت بڑی تبدیلی یہ ہے کہ کفار کی ہر عادت کو لے کر تقلید کرتے ہوئے اس پہ چلنا شروع کر دیا جائے. اور آج جب غیرت مند مسلم معاشرے پر نظر دوڑاتا ہے تو یہی کچھ نظر آتا ہے. یہی کفار کی عادات، کلمہ پڑھنے والا، نماز پڑھنے والا، اسلام کا نام لیوا، لیکن وہ کافروں کی عادت. اس حد سے ہٹ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. تم نے سے ہر ایک کے لیے ایک دستور حیات ہے، ہمارا اپنا طرز حیات ہے، ان کی الگ زندگی ہے، ہماری الگ زندگی ہے، ان کی اپنی شریعت ہے اور ہماری اپنی شریعت ہے. مسلمان پابند ہے محمد کی شریعت پہ چلنے کا صلی اللہ علیہ وسلم. افسوس آج مسلمان بھلے وہ اپنے ملکوں میں ہوں یا کفار کے ملکوں میں ہوں، وہ تقلید کرتے ہوئے اللہ کے دشمنوں کے دھوکے میں آ گئے اور ان کفار کی عیدوں میں، ان کے تہواروں میں، ان کے شعائر کو اپنانے میں ایک دوسرے سے قدم بڑھاتے ہیں. خاص کر نصارہ کے بڑے بڑے تہوار آج مسلمانوں کے اندر جڑ پکڑ چکے ہیں. کرسمس ڈے خاص کافروں کا تہوار ہے، نصارہ کا تہوار ہے. مسیح علیہ السلام کی میلاد منانا یہ ان کا تہوار ہے. اور آج مسلمان بڑی خوشی سے موم بتیاں روشن کرتے ہیں، بڑی خوشی سے یہ دن مناتے ہیں. کرسمس ڈے کے کیک کاٹے جاتے ہیں. نئے سال کی آمد کا جشن، نئے سال کی آمد کا جشن، نیو ایئر نائٹ منانے والوں، یہ جشن محمد نے نہیں منایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جشن ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے نہیں منایا تھا. اور تمہارا دین اسلام وہ ہے جو محمد نے بیان کیا، صحابہ نے عمل کیا علیہ الصلاۃ والسلام. اور جو اس سے ٹکرا جائے وہ دین اسلام بن سکتا؟ سمندروں میں
جہاز بک کرا کر راتیں گزارتے ہیں 12 بجے کے بعد، لائٹنگ، چراغاں، پٹاخے، روشنیاں، ہوٹل بک ہوتے ہیں، بدکاری اور بے حیائی کا دور دورہ ہوتا ہے، شراب عام چلتی ہے، زنا کا رواج عام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ نئے سال کا جشن ہے۔ ارے یہ جشن محمد نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہاری 1 انچ زمین پہ تمہارا پڑوسی قبضہ کر جائے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ میرا 1 مرلہ چھین لیا، ارے بھائی تیرے پاس 10 کنال ہے، اگر اس غریب نے 1 مرلے پہ قبضہ کر بھی لیا تو پریشانی کس بات کی؟ کہا جی میری زمین وہ کیسے قبضہ کر جائے؟ اپنی زمین کی اتنی غیرت ہے، اپنے اسلام کی اتنی غیرت نہیں کہ تم دین محمد کو چھوڑ کر کفار کے نقش و قدم پر چل رہے ہو۔ نئے سال کا جشن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا، لیکن مسلمان اپنے ملکوں میں مناتے ہیں، اور جو مسلمان کفار کے ملک میں ہیں وہ بھی کافروں کے ساتھ مل کے یہ جشن مناتے ہیں، اور ان کو یہ علم نہیں کہ سال نو کا جشن ہو یا 20ویں صدی کے اختتام کا جشن، یہ ایک نصرانی تہوار ہے، اس میں شرکت ان کی دینی شعار کے اندر شرکت ہے، اور اس سے خوش ہونا کفر کے ساتھ خوش ہونے والا معاملہ ہے، اور کفر کے غلبے سے خوش ہونے کا معاملہ ہے۔ اور یاد کر لیجئے ہر اس ساتھی کے کان تک آواز پہنچ رہی ہے جو نیو ایئر نائٹ مناتا ہے، جو جشن مناتا ہے، کرسمس ڈے مناتا ہے، اس کو آواز پہنچانا چاہتا ہوں محمد علیہ السلام کی حدیث۔ اپنے کان میں کان کے پردے کو کھولیے، آقا کے فرمان کو دل میں جگہ دیجئے۔ امام اعظم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تم پسند کرتے ہو کہ کیا قیامت کے دن تمہارا شمار نصارہ میں سے ہو، یہود میں سے ہو، ہنود میں سے ہو، مجوس میں سے ہو، مشرکین میں سے ہو، کیا اس کو پسند کرو گے؟ اگر اس کو پسند نہیں کرتے، تم چاہتے ہو قیامت کے دن جب اٹھیں محمد کے جھنڈے کے نیچے ہو، تو پھر پابند ہو جاؤ اس دین کے جو دین محمد علیہ السلام لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ کفار کے تہواروں کو، ان کی عیدوں کا تعارف حاصل کرے، تاکہ خود بھی ان میں شرکت کرنے سے بچے اور اپنے عام مسلمان بھائیوں کو بھی بچائے۔ ان تہواروں کا جاننا اور زیادہ ضروری ہے، کیوں کہ جب جاہل قسم کے مسلمان کفار کے تہوار، ان کی عیدیں، ان کی خوشیاں ان کے اندر سرایت کر رہی ہیں اور وہ ان پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کفار کے تہواروں کو جاننا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ کفار کے ساتھ اس دور میں میل و ملاپ بہت بڑھ چکا ہے۔ مسلمان پڑھائی کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، سیر و سیاحت کے نام پہ، تجارت کے نام پہ کفر کے ملک کا سفر کرتے ہیں، وہاں پہ سکونت اختیار کرتے ہیں، اور پھر ان کے دینی کام دیکھتے ہیں جو ان کے دل کو بھلے لگتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ ہماری شریعت میں یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھر ان تہواروں پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں ترقی یافتہ جانتے ہیں، انہیں مہذب قوم جانتے ہیں۔ انہوں کی پتہ جی یہ ویلنٹائن ڈے نو 14 فروری نو گلاب دا پھول پیش کرنا اپنی بیوی نو، ساڑھے مولویوں نو پتہ ہے بھلا اس گل، کتنی اچھی گل ہے، کتنی پیاری بات ہے، آئیں اور لال گلاب، سرخ گلاب ہدیاں دے اپنی بیوی کو، کتنا پیار اور محبت بڑھے گا ہمارے درمیان۔ مولویوں نو مسجد دی گلاں دا پتہ ہے، انہوں نے 3 گلاں دا نہیں پتہ۔ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، یہ مہذب قومیں ہیں، یہ بڑی اعلیٰ قومیں ہیں، یہ کام ان سے سیکھے ہیں ہم نے۔ جب مسلمانوں کی یہ کیفیت ہو جائے تو کافروں کی عیدوں کو جاننا، ان کے دینی کاموں کو جاننا اور اس سے بچنا مسلمان پہ زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور معاملہ اور بھی خطرناک ہو جاتا ہے جب اس دور میں میڈیا نے پوری دنیا کو ایک بستی بنا دیا ہے۔ کفار کے ملک میں جو ہوتا ہے اسی لمحے یا چند لمحے کے بعد وہی چیز مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی بستیوں میں بھی دکھائی جاتی۔ میں نے ایسی بستیاں دیکھی ہیں جن بستیوں میں رہنے والوں کے پاس گھر نہیں ہیں، جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جھونپڑیوں میں، لیکن
اس جھونپڑی میں کھانے کے لیے روٹی میسر ہو یا نہ ہو، ڈش انٹینے کی لعنت باہر ضرور سجی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے کفار کی عیدیں، کفار کے کام وہ سارے دن اور رات میاں بیوی بچے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ یہ کام ان کی شریعت، ان کے مذہبی کام ہیں، ہم ان کاموں میں ان کے ساتھ شراکت نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس مشکل کا بھی سامنا رہا کہ بعض مسلمان غیر مسلموں سے تعلقات کی بنیاد پر، ملنے ملانے کی بات پر، ملنے ملانے کی وجہ سے ان کے شعائر اور ان کی عیدوں سے متاثر ہوئے، تو پھر مسلمان علماء دین کو اس بات کی ضرورت پیش آئی کہ مسلمانوں کو کفار کی عیدوں، ان کے تہواروں کی اطلاع دی جائے اور ان سے بچایا جائے۔ ان علماء میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، علامہ ابن قیم